اس ہفتے کی مناسبات میں واحد ترین مناسبت ہے جو آج کی تاریخ ہے 18 شعبان المعظم۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں امام زمان کے نواب اربعہ میں سے ایک نائب جناب حسین بن روح نوبختی کی وفات کی تاریخ۔ امام کے نواب اربعہ کا وجود عالم اسلام اور بالخصوص شیعوں کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ نواب اربعہ کیا تھے کہ جو امام کے نائب بنے، اور کیا وجہ تھی جو امام نے یہ نواب اربعہ کو نائب خاص بنایا۔ نواب نائب کی جمع، اربعہ کہتے ہیں چار کو، نواب اربعہ چار نائب، یہ چار نائب امام کے نواب خاص تھے، خاص نائب تھے۔ کیا مطلب کہ امام اپنی طرف سے ان کو سلیکٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر چوتھے نائب کے بعد اعلان ہوا کہ دیکھو اب ہماری طرف سے کوئی نائب معین نہیں ہوگا، لہذا تم کسی کا اعلان مت کرنا، اب یہ شرائط ہیں، جو ان شرائط پہ آ جائے گا وہ ہمارا نائب بن جائے گا۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے یہ کام تو پہلے ہی ہو سکتا تھا، یہ کام 80 سال پہلے ہی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی چار غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کی تقسیم بندی کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ جہاں تک نواب اربعہ ہیں وہاں تک غیبت صغریٰ ہے، پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ ہے کہ جو کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے طولانی ہوتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور نہیں ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ ہم اپنے آپ کو امام کا ناصر بنا لیں، امام ابھی ضرور کر لیں گے۔ آج اگر ایسے لوگ آمادہ ہو جائیں جو امام کی واقعی نصرت کر سکتے ہوں، اس امام کی نصرت کے لیے واقعی آمادہ ہوں، جن کا عقیدہ امام مضبوط ہو، امام ابھی ضرور کر لیں گے، اس لیے کہ پردہ غیب میں جانے کی وجہ ہی یہی تھی، کچھ اور نہیں تھی۔ آج ہم امام کے نام کے لیے زیادہ پریشان ہیں، ظاہری ملاقات کے لیے زیادہ پریشان ہیں، اپنے آپ کو امام کا ناصر بنانے کے لیے ہم کو فکر نسبتاً کم ہے کہ ہمارا امام کیسا چاہتا ہے، ہم کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ بھی نہیں۔ کیوں امام نے تقسیم بندی کی؟ اس کی علتوں میں سے ایک بہت اہم علت کہ جس کی آج کے زمانے میں ضرورت بھی بہت زیادہ ہے کہ اس کو لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ اگر ڈائریکٹ امام کے بعد کوئی عالم امام کا نائب بن جاتا جو شرائط کے اعتبار سے ہوتا، جس کو آج کی اصطلاح میں نائب عام کہتے ہیں، تو امام کو معلوم تھا کہ یہ تو وہ امت ہے کہ جو اماموں پہ کھڑی ہو کر اعتراض کرتی تھی، اماموں کو ماننے میں ان کے یہاں شک ہوتا تھا، لیکن نہیں، یہ مسلمان ہی تھے، شک ہو جاتا تھا۔ مثلا آپ دیکھیے، خود بہت بڑی عبرت ہے، صفین کے میدان میں جو لوگ علی پہ جان دینے والے ہیں، جب مولا کائنات نے فیصلہ لیا تو وہی لوگ علی کے مقابلے میں آ گئے، جنگ کر رہے تھے، جان دے رہے تھے، لیکن وہی علی کے مقابلے میں آ گئے۔ پیدا ہوا نا شک انہی میں جو چاہنے والے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ جان دینے کو تیار تھے، معرفت کی کمی کی وجہ سے۔ کہ یہ لوگ یکبارگی ہمارے بعد ایک عالم کو ہمارا نائب اور اپنا سربراہ اور لیڈر نہیں برداشت کر سکتے، لہٰذا آہستہ آہستہ ان کو اس بات کا عادی بناؤ کہ ایک غیر معصوم، ایک غیر امام بھی تمہارا لیڈر ہو سکتا ہے جس کی طرف تم کو رجوع کرنا ہے۔ لہٰذا ایک نائب، دو نائب، تین نائب، چار نائب۔ آج بھی دیکھیے اس سلسلے کے باوجود آج بھی کبھی ولایت فقیہ میں شک پیدا کیا جاتا ہے، کبھی مرجعیت میں شک پیدا کیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے سامنے اتنی بڑی وہ تاریخ موجود ہے، سارے رائٹ، سب کچھ امام نے کبھی سامنے آئے کچھ نہیں، سب کچھ نہیں سکا تم ہی کرو، تاکہ لوگ عادی ہو جائیں کسی غیر معصوم کے پاس جا کے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے۔ لیکن تاریخ کے آئینے میں ان ساری واقعات و داستان کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ امام کے وہ لوگ کی جو اپنے کو چاہنے والے کہتے ہیں، وہ بھی اس کے عادی نہیں ہو پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن چیزوں کو معلوم کرنا چاہیے وہ نہیں۔ دیکھیں، سچ بولنا اور سچ بتانا الگ ہے، اور حق بتانا الگ ہے، فرق ہے دونوں میں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سچ ہوتی ہیں لیکن چونکہ انکمپلیٹ ہوتی ہیں لہذا حق نہیں ہوتی۔ امام نے کہا کہ تم تقوی اختیار کر لو، امام نے کہا کہ تم نمازیں خوب پڑھو، امام نے کہا کہ تم دعائیں خوب پڑھو، امام نے کہا کہ تم مثلا ہمارے ملاقات کی کوشش خوب کرو، سچ ہے، کچھ جھوٹ نہیں اس میں سے ہے۔ کوئی جھوٹ کوئی کہہ سکتا ہے؟ سب سچ ہے، لیکن کچھ باتیں امام کی کہی ہوئی چونکہ چھپا لی گئی ہیں، روک لی گئی ہیں، لہٰذا یہ سچ ہو کے بھی حق نہیں۔ امام نے یہ بھی تو کہا ہے کہ تم دشمن کے مقابلے میں آؤ، اسے کیوں نہیں بیان کیا جا رہا؟
یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ امام نے تو یہ بھی کہا کہ حالات بن جائیں تو حکومت اسلامی کو قائم کرو۔ امام نے یہ بھی کہا کہ تم ظلم کے مقابلے میں لڑو۔ آدھا سچ حق نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ کمپلیٹ بات نہ ہو، حتیٰ کہ آدھا سچ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ ہے کہ نہیں؟ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ صاحب کلمہ سنائیے کہ لا الہ، کوئی کہہ سکتا ہے کلمہ نہیں ہے؟ لیکن چونکہ آدھا کوئی خدا نہیں، عجیب انسان اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا مسلمان کافر ہو گیا ہے کہ نہیں؟ معلوم یا چونکہ یہ پارٹ آف کلمہ ہے، کلمے کا حصہ ہے، لہٰذا یہ کلمے کا حصہ مسلمان کو کافر بنا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ کی معرفت سے متعلق جو باتیں ہیں، اگر وہ انکمپلیٹ نہیں، وہ مکمل نہیں ہوئیں، تو بجائے اس کے کہ امام زمانہ کے ناظر بنے انسان، بلکہ امام کے ظہور کے لیے مانع ہو سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے۔